جب بھی کوئی طالب علم علم النحو پڑھنا شروع کرتا ہے تو شروع میں مرکب اضافی کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 ایسے سٹیپ پڑھیں گے جس کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن 2 الفاظ کے بارے میں آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی بن سکتا ہے یا نہیں، سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ اس کے جو دونوں الفاظ ہیں وہ اسم ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ دونوں اسم ہوں تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ مرکب اضافی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان تمام مثالوں کے اندر ایگزامپل میں آپ دیکھیں، میں نے چیک کیا پہلے والا بھی اسم، دوسرے والا بھی اسم، پہلے والا بھی اسم، دوسرے والا بھی اسم، لہٰذا ان سب کے اندر مرکب اضافی بننے کی پہلی شرط پائی جا رہی ہے۔ لیکن اس باکس میں جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ شرط نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ مرکب اضافی نہیں بن سکتے۔ فار ایگزامپل یہاں پر یہ 2 الفاظ ہیں، یقرأ اور الکتاب۔ دوسرے والا تو اسم ہے لیکن پہلے والا فعل ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی نہیں بن سکتا۔ باقی تمام کے اندر بھی یہ شرط نہیں پائی جا رہی، لہٰذا اس باکس کے تمام الفاظ مرکب اضافی نہیں بن سکتے۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف۔ جن 2 الفاظ کے بارے میں آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی بن سکتے ہیں یا نہیں، آپ اس میں دوسری چیز یہ چیک کیجئے کہ 2 الفاظ میں سے جو پہلا اسم ہے اس پر الف لام بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کا ذاتی نام نہیں ہونا چاہیے، پرسنل نیم نہیں ہونا چاہیے، پراپر ناؤن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسری شرط ہے، دوسرا سٹیپ ہے۔ مثال کے طور پر اس باکس میں نے کچھ الفاظ لکھے، اب میں دیکھتا ہوں کہ باب اور البیت، میرے پاس یہ 2 الفاظ ہیں، میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بن سکتے ہیں یا نہیں۔ میں دیکھوں گا کہ پہلے والا جو اسم ہے کیا وہ کسی کا نام تو نہیں ہے، کیا اس پر الف لام تو نہیں ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر مرکب اضافی بننے کی دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے۔ باقی تمام کے اندر بھی میں نے ایسے چیک کیا، ان سب کے اندر مرکب اضافی بننے کی دوسری شرط پائی جا رہی ہے، لیکن ان تمام کے اندر مرکب اضافی بننے کی جو دوسری شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ مثال کے طور پر میں اگر اس لفظ کو لیتا ہوں البیت الرجل، اس میں پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ دونوں اسم ہیں، لیکن جو دوسری شرط ہم نے لگائی ہے کہ پہلے اسم پر الف لام نہیں ہونا چاہیے، کسی کا پرسنل نیم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو اس پر تو الف لام آ گیا ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے اس کو دیکھ لیجئے کہ محمد الکتاب، اس میں پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ دونوں اسم ہیں، لیکن جو دوسری شرط ہم نے لگائی تھی کہ پہلا پارٹ، پہلا اسم کسی کا ذاتی نام نہیں ہونا چاہیے، پراپر ناؤن نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ مرکب اضافی بننے کے قابل نہیں ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں تیسری شرط کی طرف، تیسرے سٹیپ کی طرف۔ تیسری چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 2 الفاظ میں سے جو دوسرا لفظ ہے، دوسرا اسم ہے، اس پر یا تو الف لام ہونا چاہیے یا وہ کسی کا نام ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرط بھی پائی گئی تو اب ہمیں یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ مثال کے طور پر ان تمام میں نے دیکھا تو دوسرے نمبر پر جو اسم آ رہا ہے اس پر الف لام ہے، پتہ چلا تیسری شرط پائی جا رہی ہے، میں اس کو مرکب اضافی بنا سکتا ہوں۔ پہلی 2 بھی اس میں پائی جا رہی ہیں اور آخری وہ بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا مرکب اضافی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر باب البیت، میرے پاس 2 لفظ ہیں، میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ کیا دونوں اسم ہیں، مجھے پتہ چلا کہ دونوں اسم ہیں۔ پھر میں نے چیک کیا کہ کیا پہلے والے پر الف لام تو نہیں ہے یا وہ کسی کا نام تو نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں تھا، دوسری شرط بھی پائی گئی۔ پھر میں نے چیک کیا کہ دوسرے والا جو اسم ہے وہ کسی کا نام ہونا چاہیے یا اس پر الف لام ہونا چاہیے، تو یہاں پر الف لام تھا، تو مجھے پتہ چلا تینوں سٹیپ کو اس نے فالو کیا ہے، تینوں شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ مرکب اضافی بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ لفظ یوں ہوتا کہ کتاب خالد، کتاب خالد، پہلا سٹیپ بھی پایا جا رہا ہے کہ دونوں اسم ہیں، دوسرا بھی پایا جا رہا ہے، دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ پہلے اسم پر الف لام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، تیسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کتاب خالدین میں کہہ رہا ہوں،
تو دوسرے نمبر پر جو اسم آ رہا ہے وہ ذاتی نام ہے، لہٰذا ان کے اندر ساری شرائط پائی گئی تو میں ان کو مرکب اضافی کہہ سکتا ہوں، لیکن ان کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی۔ کون سی شرط نہیں پائی جا رہی یہ آگے ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ تو ہماری پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے ان 3 سٹیپ کو چیک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مرکب اضافی بن سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کے سامنے میں نے چند مثالیں لکھی ہیں، ان میں سے آپ چیک کریں کہ کون کون سا کمپاؤنڈ مرکب اضافی بن سکتا ہے اور کون کون سا نہیں بن سکتا۔ جو نہیں بن رہا اس میں کون سی شرط نہیں پائی جا رہی۔ آپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ کم از کم 20 ایسی مزید مثالوں کو آپ حل کریں تاکہ آپ مزید اس کے اندر فلوئنٹ ہو سکیں۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ 3 سٹیپ ہم نے فالو کیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے، کنفیوز نہیں رہیں گے ہم۔ دوسری بات یہ کہ ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اعراب لگانا بھی آسان ہو جائے گا۔ ترجمہ کیسے آسان ہوگا آئیے دیکھتے ہیں۔ مرکب اضافی کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ عربی میں جو لفظ جو اسم بعد میں ہو، اردو میں اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور جو پہلے ہو اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، اور ان دونوں کے درمیان میں کاکی کے، نانی نے، راری رے وغیرہ، ان میں سے جو لفظ درمیان میں فٹ بیٹھ ہو درمیان میں اس کو لگا دیں۔ مثال کے طور پر باب البیت، تو میں پہلے بیت کا ترجمہ کروں گا پھر باب کا، اور ان دونوں کے سینٹر میں میں کاکی کے، نانی نے، راری رے میں سے کچھ لگا دوں گا۔ گھر کا دروازہ، طالب کی کتاب، استاد کا قلم۔ امید ہے آپ کو مرکب اضافی کا کانسیپٹ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔